الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على رسولنا الذي بنى لنا بيتا صيته في الآفاق والأنحاء، وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مٹانا اس کو دنیا سے کوئی آسان تھوڑی ہے، مٹانا اس کو دنیا سے کوئی آسان تھوڑی ہے. سنو یارو کسی انسان کا یہ فرمان تھوڑی ہے. کتابیں آج بھی دنیا میں ہیں بے انتہا موجود، کتابیں آج بھی دنیا میں ہیں بے انتہا موجود، مگر قرآن سے اعلیٰ کسی کی شان تھوڑی ہے. نہ ہو جسے جینے کا ہنر وہ انسان کیسا ہے، اللہ سے جو غافل ہو وہ مسلمان کیسا ہے. میں مانتا ہوں تم افسر ہو زمانے کے، میں مانتا ہوں تم افسر ہو زمانے کے، لیکن کبھی پڑھ کے دیکھو رب کا قرآن کیسا ہے. قرآن حکیم خیر اور بھلائی کا سرچشمہ ہے. جتنی اور جیسی خیر اور بھلائیاں مجھ سے مانگیں گے وہ ہمیں دے گا. اگر ہم جن بھوت بھگانا، بخار اور پریشانی کا علاج، مقدمے کی کامیابی، نوکری کا حصول اور اس جیسی ذلیل اور بے حقیقت دنیا کی چیزیں قرآن سے طلب کریں گے تو وہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی. اگر دنیا کی بادشاہی اور روئے زمین پر حکومت مانگیں گے تو قرآن وہ بھی دلائے گا، اور اگر عرش الہی تک پہنچنا چاہیں گے تو یہ قرآن عرش الہی کے قریب بھی ہمیں ضرور کر دے گا.
یہ تو ہمارے ظرف کی بات ہے کہ ہم سمندر سے پانی کی 2 بوندیں مانگتے ہیں، ورنہ سمندر تو دریا بخشنے کے لیے بھی ہمیں تیار ہے۔ لہذا قرآن کریم سے روئے زمین کی بادشاہت طلب کریں گے تو قرآن کریم دلائیں گا، اور اس کی مثال یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مقام عصفان پر یا مقام عصفان پر موجود تھے، اور وہاں پر مکہ کے امیر حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، جو مکہ کے امیر بنائے گئے تھے۔ عمر ابن خطاب نے کہا کہ تم مکہ سے آئے ہو تو بتاؤ اپنے پیچھے کس کو اہل مکہ پر امیر بنا کر آئے ہو؟ تو نافع نے عرض کیا عبد الرحمن بن ابزہ کو امیر بنا کر آیا ہو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ ان کے نام کا شہرہ کسی نے نہیں سنا تھا، ان کا تذکرہ اس سے پہلے سامنے نہیں آیا تھا۔ عمر ابن خطاب نے کہا کہ یہ عبد الرحمن بن ابزہ کون ہے؟ حضرت نافع نے کہا ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے۔ عمر ابن خطاب نے تلخہ اور کڑکدار لہجے میں پوچھا کہ مکہ کی سرزمین پر صحابہ موجود ہے، قریش کے لوگ موجود ہے، تم نے ایسی سرزمین کا امیر ایک غلام کو کیوں بنا دیا؟ نافع نے عرض کیا اس لیے کہ وہ قرآن کے قاری ہے، اسلامی فرائض کو جاننے والے ہیں، قرآنی علوم کے ماہر ہے، اس لیے میں نے انہیں امیر بنایا ہے۔ عمر ابن خطاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول نے عمر سے فرمایا تھا اے عمر ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب اور قرآن کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو سر بلند کر ڈالیں گے اور بہت ساری قوموں کو پستی کے اندر ڈال دیں گے۔ پھر عمر ابن خطاب نے فرمایا عبد الرحمن ابن ابزہ ممن رفعہ اللہ بالقرآن، کہ عبد الرحمن بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے سر بلند کر دیا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کریم، جب آدمی اسے پڑھتا ہے، اسے اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سر بلندی پر اسے پہنچا دیتا ہے۔ اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہماری بدبختی کے لیے نہیں اتارا، شقاوت کے لیے نہیں اتارا۔ قرآن یوں کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن کریم کا نزول بدبختی کے لیے نہیں فرمایا ہے۔ قرآن تو سعادت کا سرچشمہ ہے، نیک بختی کا سرچشمہ ہے، یہ بدبختی اور شقاوت کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ہماری سعادت مندی کا سرچشمہ ہے۔ بس جو قوم اللہ کی کتاب اپنے پاس رکھتی ہو اور قرآن کریم کی حامل ہو، پھر بھی وہ غلام بن جائے، محکوم و مغلوب ہو جائے، دنیا کے اندر ظلم کی چکی میں پیستی رہے اور ساری دنیا اسے کھانے کے لیے دوڑ پڑے، تو یاد رکھیے کہ وہ اللہ کے قرآن کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، قرآن مقدس کو پسے پشت ڈال رہی ہے، اللہ کے احکام سے منہ موڑ رہی ہے۔ اس لیے آج اس کے اوپر یہ حالات جو موجودہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ورنہ قرآن کریم کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے قوموں کو بلند کر دیتے ہیں۔ آج ہماری زندگی کو دیکھیں، ہر شعبے کے اندر ہم قرآن کے رخ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں، نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں کہ میرا منہ کعبہ شریف، لیکن رفتار کی سمت اور دشا
لندن کی جانب ہے، ماسکو کی جانب ہے، برطانیہ کی جانب ہے، نیو یارک کی جانب ہے، اور صرف نماز میں کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا منہ کعبہ شریف، لیکن زندگی کا ہر موڑ کعبہ کی شریف کعبہ کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ غیروں کی نکاری کے پیچھے ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو پھر ہم سوچیں کہ زبان سے ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اپنے حال سے ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے نجات کا راستہ صرف ایک ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، سینے سے لگایا جائے، آنکھوں میں بسایا جائے، ہونٹ سے بوسہ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا عبادت ہے، پڑھانا عبادت ہے، سیکھنا عبادت ہے، سکھانا عبادت ہے، اسے بوسہ دینا عظمت کی خاطر عبادت ہے، اس کو آنکھوں میں بسا دینا، آنکھوں سے لگا دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور جو کوئی یہ سارے کام کرے گا تو پھر یاد رکھیں یہ قرآن کریم کل قیامت کے میدان میں ہمارا وکیل بن کر آئے گا، قبر حشر کا ساتھی بن کر آئے گا، میدان قیامت میں سفارشی بن کر آئے گا۔ اور قربان جاؤ صحابہ کی زندگیوں پر کہ انہوں نے اسی قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ صحابہ تیر پر تیر کھا رہے ہیں، جسم سے خون کے پھوارے چھوٹ رہے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت منقطع نہیں ہو رہی ہے۔ ارے صحابہ کو دیکھو کہ میدان جہاد ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، زبان پر قرآن کی آیات کریمیہ ہے، اور دل میں جذبہ قرآنی ہے، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر جب میدان میں کودتے تھے تو دشمنان اسلام کے چھکے چھوٹ جایا کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو تھام کے رکھا تھا، قرآن کی آیات پر عامل تھے، اس لیے اللہ نے دشمنوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ آج اپنے اس مقدس کتاب کو پسے پشت ڈال کر آج امت مسلمہ خود بچھڑ چکی ہے اور پیچھے جا چکی ہے۔ اس لیے قرآن کریم ندا دے رہا ہے کہ آؤ میرے پاس، مجھے پڑھو، میری تلاوت کرو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گی۔ لہذا پھر ضرورت ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، اسے یاد کرنے کی، اسے سینے سے لگانے کی۔ قرآن کے ذریعے سے طاقوں کو ہم سجا دیتے ہیں، جسدان میں لپیٹ کر گھر میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر رمضان سے رمضان تک تلاوت کرتے ہیں، روزانہ موبائل کے کور تبدیل کرتے ہیں، اسپرے لگا کر اسے صاف کرتے ہیں، لیکن زندگی افسوس ہے میری اور آپ کی زندگی پر کہ جو ہے گھر کے داغ میں قرآن کے اوپر جالے چڑھ چکے ہیں، اور ہمیں اسے کھولنے کی فرصت اور موقع ملتا ہی نہیں۔ اندازہ لگاؤ پھر اس امت کا کیا حال ہوگا جب انبیاء اور نبی قیامت میں اللہ سے کہیں گے کہ اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی بات تو دور، قرآن کی آیات میں غور و فکر کی بات تو بہت دور، ہم اس کے الفاظ تک پڑھنا نہیں چاہتے، اس کے شبد پڑھنا نہیں چاہتے۔ کم سے کم الفاظ تو پڑھا کریں، اپنے پورے 24 گھنٹے کے اندر کم از کم ایک پارہ نہیں 2-3 رکوع کی تلاوت تو کیا کرے، تو اس سے ہماری زندگی میں سکون آئے گا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کریم کی مخصوص سورتوں کے فضائل کو بیان کیا ہے، اس لیے کہ یہ قبر کا ساتھی ہے، حشر کا ساتھی ہے۔ قبر میں نوجوان کی شکل میں آئے گا اور پھر اللہ سے جھگڑا کرے گا، کبھی سورہ ملک آئے گی، کبھی سورہ یاسین آئے گی، کبھی سورہ واقعہ آئے گی، اور کبھی سورہ رحمان آئے گی، کبھی حامیم سجدہ آئے گی، اور اللہ کے دربار میں کھڑی ہو کر کہے گی الہی اس کی بخشش فرما دے، ورنہ مجھے اپنے کلام سے باہر کر دے۔ اور قرآن سے بڑھ کر
اللہ کی عدالت میں جھگڑنے والا دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا مخصوص صورتوں کی پابندی کی جائے۔ سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، یہ جو ہے قبر کے عذاب سے نجات دینے والی صورتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ آج کی اس مجلس میں صرف 2 صورتوں کی فضیلت پر روشنی ڈالتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ سے فرمایا کہ عقبہ میں ایسی صورتیں تمہیں تعلیم کروں، سکھاؤں کہ جو صورتیں نہ تورات میں نازل ہوئی ہے، نہ زبور میں موجود ہے، نہ انجیل میں اتارا گیا ہے، اور نہ قرآن کے بقیہ حصوں میں اللہ نے اتارا ہے، بلکہ ایک ہی جگہ اتارا ہے، اور وہ صورتیں ہیں سورہ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کہ ان 2 صورتوں کی پابندی کیا کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک ان 2 صورتوں کے ساتھ سورہ اخلاص بھی نہ پڑھ لیتے تھے۔ آخری 3 صورتیں پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول ہاتھ پر دم کیا کرتے تھے اور پھر ہاتھوں کو سارے جسم پر پھیرتے تھے۔ امی جان عائشہ فرماتی ہے نبی کی وفات سے پہلے جب آپ کمزور ہو گئے تو میں نے وہ صورتیں پڑھ کر نبی کے ہاتھ پر دم کر دیا، اگر چاہتی تو اپنے ہاتھ پر دم کرتی، لیکن جو برکت نبی کے ہاتھ میں ہے وہ میرے ہاتھ میں کہاں آ سکتی ہے، اس لیے نبی کے ہاتھ میں دم کر دیا اور پھر نبی کے ہاتھ کو میں نے جسم پر پھیر دیا۔ آج ہماری راتیں موبائل کے ساتھ شروع ہوتی ہے، سونے کی دعا تک ہمیں یاد نہیں رہتی۔ چہ جائے کہ ہم سورہ اخلاص پڑھ کر سوتے، چہ جائے کہ سورہ فلق کی تلاوت کر کے سوتے، چہ جائے کہ سورہ ناس پڑھ کر سوتے، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور جو ہے 12-1 بج رہا ہے اور آہستہ آہستہ موبائل ہاتھ میں چھوٹ جاتا ہے اور ہم نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو ہاتھ میں موبائل لے کر اڑتے ہیں۔ قرآن کھولنے کے بجائے ہمارا دن موبائل کھولنے سے شروع ہوتا ہے، رات موبائل کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اندازہ لگاؤ پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ لہذا ان صورتوں کا ہم جو ہے اہتمام کریں، اور یہ 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی نازل فرمائی ہے جادو کی کاٹ کے لیے، سحر کے خاتمے کے لیے، جنات کے برے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 2 صورتوں کا نزول فرمایا۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ سن 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری میں ماہ محرم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ واپس آئے، تو خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد آیا مدینہ کی سرزمین پر، اور آ کر قبیلہ بنو زریق کا ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، اس کے پاس آئے، اور ان یہودیوں کے وفد نے لبید بن عاصم سے کہا کہ تمہارے محمد نے ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے کہ خیبر کی زمین سے ہمیں اکھاڑ پھینکا ہے، ہم نے بہت چاہا کہ اپنا جادو محمد پر چلائیں، لیکن ہمارے کسی جادو نے اس محمد پر اثر نہیں کیا، تم ہم سے زیادہ بڑے جادوگر ہو، لو یہ 3 اشرفیہ پکڑو اور اپنا جادو محمد پر چلاؤ تاکہ ہمارے دل کو تسلی ملے۔ لبید بن عاصم نے وہ 3 اشرفیہ قبول کر لی، اور اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی کی خدمت کرتا تھا۔ لبید بن عاصم اور اس کی بہنوں نے اس لڑکے سے ملاقات کی اور اسے بہلا کر پھسلا کر اس کو تیار کیا کہ جس کنگے سے نبی کے بال سنوارتا ہے وہ کنگا ہمیں چاہیے اور کچھ بال بھی چاہیے۔ چنانچہ اس یہودی لڑکے نے چوری چھپے وہ کنگا لا کر دے دیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال بھی موجود تھے۔
لبید بن عاصم نے وہ کنگا لیا، وہ دانت لیے، وہ جو ہے وہ کنگے کے دندانے لیے اور بال لیے اور کھجور کے پھل کا خوشہ لیا اور اس پر جادو کر کے اس خوشے کو، اس دندانے کو، ان بالوں کو اس بالوں کو زروان کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا۔ جب یہ ساری چیزیں پتھر کے نیچے رکھ دی تو نبی پر اس کا اثر پرسنلی زندگی پر پڑا، ذاتی زندگی پر۔ نبی کو ایسا لگتا تھا کہ میں بیویوں کے پاس جا کر آیا ہوں لیکن گئے نہیں ہوتے تھے، کسی کام کو کر لیا ایسا لگتا تھا لیکن اس کام کو کیا نہیں ہوتا تھا، صرف ذاتی زندگی پر اس کا اثر رہا۔ اور یہ جادو کا اثر تفسیر قرطبی کی روایت کے مطابق کم از کم 1 سال تک رہا، لیکن صحابہ کو پتہ نہیں ہے، ازواج کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ اثر اپنی ذات تک تھا۔ نبی اندر ہی اندر گھلتے رہے، مچلتے رہے، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس لیے کسی حدیث میں بات موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے وہی غلط پہنچا دی ہو، نماز پڑھائی ہو اور کم پڑھا دی ہو، کوئی آیت بھول گئے ہو، یا اپنے بیان میں، اپنے وعظ میں کوئی بات غلط کہہ دی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو مدینہ کی سرزمین پر، مکہ کی سرزمین پر دھوم مچ جاتی کہ اس محمد کو ساری دنیا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکی، وہ ایک جادوگر سے ہار گیا۔ ایسا دنیا کہتی لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ اثر صرف ذاتی زندگی پر پڑا۔ جب 6 مہینے گزر گئے تو اللہ کے رسول سوئے ہوئے تھے، 2 فرشتے خواب میں آئے، ایک فرشتہ سرہانے کھڑا ہو گیا، ایک فرشتہ جو ہے پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا۔ جو پاؤں کی جانب فرشتہ تھا اس نے سر کی جانب کھڑے ہونے والے فرشتے سے پوچھا کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ کہا کس نے کیا ہے؟ کہا لبید بن عاصم نے۔ کہا کس پر کیا ہے؟ کہا کہ دندانے ہیں، بال ہے، جو ہے کھجور کے پھل کا خوشہ ہے اور پھلانے کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ اس پانی کو نکالا جائے، پتھر سے تعویذ نکالا جائے، تو یہ اس کا علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو عائشہ سے اس کا تذکرہ کیا، حضرت علی کو بلایا، عمار کو بلایا، زبیر کو بلایا، اور ان کے ساتھ قبیلہ بنو زریق کے 2 ساتھی جبیر بن ایاس اور محسن رضی اللہ تعالی عنہم، یہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، اور خود اللہ کے رسول بھی تھوڑی دیر کے بعد چند ساتھیوں کے ساتھ اس کنویں پر پہنچ گئے۔ پانی کو نکالا گیا، پتھر کو اٹھایا تو واقعی وہاں پر یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے باہر نکلوائی تو اس میں ایک تانت تھا جس میں 11 گانٹھ گرہ لگی ہوئی تھی، اور ساتھ میں وہ بال بھی وہاں موجود تھے، دندانے وہاں موجود تھے۔ جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا سورہ فلق کو لے کر، سورہ ناس کو لے کر، ان دونوں سورتوں کے اندر 11 آیتیں موجود ہیں۔ جبرائیل نے فرمایا ایک آیت پڑھتے جاؤ، ایک گرہ کھولتے جاؤ۔ اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع کیا، قل اعوذ برب الفلق، پھر ایک گانٹھ کھولی، پھر دوسری آیت پڑھی، آپ نے دوسری گانٹھ کھولی، اس طرح 11 آیتیں پڑھنے کے ساتھ جب 11 گرہیں کھل گئی تو نبی کو ایسا لگا کہ میں بندھن سے آزاد ہو گیا ہوں۔ تو یہ اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس اس لیے اتاری ہے تاکہ امت مسلمہ کو پریشانی نہ ہو۔ آج امت مسلمہ نے ان کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس لیے ہر طرح کی مخلوق اسے ستاتی ہے، اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ شیر ان کے سامنے گھٹنے ٹھیکتا تھا۔ آج افریقہ کے ہاتھی اور شیر اور واغ اور چیتے ان کے اعلان پر جنگل خالی کر دیا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ ہوا، اور آج دنیا کی ہر مخلوق ہمیں ستانے پر تلی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اعمال قرآنی نہیں ہے، قرآنی صورتیں ہمارے دل میں محفوظ نہیں ہے، اس لیے چاروں طرف سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں۔ جو مخلوق ہمیں دکھتی نہیں ہے وہ بھی پریشان کر رہی ہے،
جو دکھتی ہے وہ بھی پریشان کرتی ہے، زمین ہم سے ناراض ہے، آسمان ہم پر آگ برسا رہا ہے، کارن اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے تو انشاءاللہ زندگی کے اندر پھر سکون آئے گا، چین آئے گا اور زندگی راحت والی بنے گی۔ لہذا گزارش یہ ہے قرآن کریم کو پڑھیں، اور یہ مخصوص 2 صورتیں ہیں، ان 2 صورتوں کا بھی ہم اہتمام کریں۔ ہماری رات اس وقت تک شروع نہ ہو جب تک ہم سورہ اخلاص کے ساتھ یہ دونوں آخری صورتیں ہم پڑھ نہ لیں، خود بھی پڑھیں اور پڑھ کر اپنے معصوم بچوں پر دم بھی کر دیں، تاکہ جو ہے وہ رات میں ڈر نہ جائے اور جو ہے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں جو مخصوص صورتیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔